ہمارے ہاں جو مروجہ عدالتی خلا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا شرعی طور پر یک طرفہ طور پر خلا کا فیصلہ کیا جانا یہ حاکم وقت کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے شرعاً جائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی عملی طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام اہل علم کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے نہایت ہی مصروف اوقات میں سے کچھ وقت آج اس علمی اور فکری مجلس کے لیے نکالا، اور ہم آج جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ مروجہ خلا کی شرعی حیثیت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہمارے درمیان جو افراد قانون سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان کی قانونی رائے بھی اس بارے میں معلوم کریں، اور بالخصوص قانونی طور پر ایسی کیا باتیں ہیں جن کا اہل علم کے لیے جاننا ضروری ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے ہاں درست طور پر فقہی رائے کو اختیار نہیں کیا جا سکا۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ تمام سے اس مسئلے کے بارے میں اپنی اپنی رائے کو ہم سنیں، اور کیا شرعی طور پر یک طرفہ طور پر خلا کا فیصلہ کیا جانا یہ حاکم وقت کی طرف سے شرعاً جائز ہے؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ تمام اہل علم سے ہم استفادہ کریں۔ تو ہم اس فورم کو اب اوپن کر رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں، بات پر تکرار نہ کریں۔ آپ ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں۔ کسی کی رائے سے اگر آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ نہایت ہی تہذیب اور ادب کے ساتھ اس کی رائے سے اختلاف کیجئے، اور اختلاف رائے ظاہر ہے کہ یہ اہل علم کے مابین ایک حسن شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، تو آپ میں سے جو چاہے اپنی گفتگو کے آغاز سے اس فورم کی ابتدا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خلا میں
جو فقہ یعنی چاروں فقہ ہیں، یعنی مذاہب اربعہ ہیں، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی روشنی سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کھلا بغیر جانبین کی رضامندی کے نہیں ہو سکتی، یعنی خلا کے لیے جانبین کی رضامندی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان عورتوں سے وہ جو تم نے انہیں کچھ شے میں دیا ہے، کچھ دیا ہے تو وہ تم لے لو، مگر یہ کہ وہ دونوں یہ خوف کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو۔ یہاں پہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں، اگر یہاں یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ حکام سے خطاب ہو رہا ہے تو پھر بھی فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گی، تو فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، اس میں جو فدیے کے ذریعے عورت یعنی مہر واپس کر دے اور جو ہے وہ خلا اس سے لے لے، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اب قرآن مجید میں یہ جو فرمایا گیا کہ تمہارے لیے جو تم نے دیا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پہلے ان دونوں کا خوف ہے، اور پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی پھر حکام اعلیٰ کی طرف یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں بھی خوف ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں، تو پہلے وہ دونوں اس بات کی رضامند ہوں کہ وہ دونوں اب اس رشتے کو نہیں چلا سکتے، تو پھر جو ہے وہ حکام اعلیٰ بھی اس چیز کو نوٹ کریں، تو اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مشورہ دیں گے کہ یعنی عورت جو ہے وہ مہر واپس کر دے اور مرد جو ہے وہ بدلے میں اسے طلاق بائنہ یا جو ہے وہ خلا کے الفاظ استعمال کر لے۔ اور خلا کی جو تعریف بھی ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں درج ہے، ازالۃ ملک النکاح ببدل بلفظ الخلا، کہ ملک نکاح کو ازالہ یعنی زائل کر دینا بدل کے بدلے، یعنی مہر واپس ہوگا، لیکن وہ ازالہ کیسے ہوگا؟ لفظ خلا سے ہوگا۔ تو یہاں بھی جانبین کا راضی ہونا یہ ضروری ہے، اور جانبین اگر راضی نہ ہوں تو پھر خلا نہیں ہو سکتی۔ یہ اور مذاہب اربعہ بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اور جہاں تک وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو علامہ ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر تبصرہ فرمایا ہے۔ یہ خلا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سلطان یا اولی الامر کے پاس حاضر ہوا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لو کان الخلع الی السلطان شاء الزوجان او ابایا اذا علم انہما لا یقیم حدود اللہ لم یسألہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک ولا خاطب الزوج بقولہ اخلاها، یعنی اگر جو ہے وہ دونوں اس بات کو یعنی وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر خلا کے اندر دونوں کی رضامندی ضروری نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شوہر کو یہ نہ کہتے کہ تو اس کو خلا دے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی خلا فرماتے اور جو ہے یعنی فسخ کر دیتے نکاح اور باغ کو ان پر لوٹا دیتے، اگرچہ وہ دونوں انکار کرتے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک انکار کرتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا جیسا کہ متلاعنین کے اندر ہوتا ہے، یعنی لیان کے معاملے میں جیسے ہوتا ہے کہ قاضی خود فسخ نکاح کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ صورت نہیں ہے جو خلا کے اندر ہوتی ہے، یعنی خلا کے اندر دونوں کی رضامندی ضروری ہے، دونوں اس بات پر قائم ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو مروجہ طریقہ کار ہے تو پھر عورت کے لیے راہ کیا ہے، یعنی عورت کرے کیا کہ جب جانبین کی رضامندی تو یعنی عورت راضی ہے ختم کرنے پر لیکن مرد راضی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تفریق نکاح کی طرف یعنی تنسیخ نکاح کی طرف جایا جا سکتا ہے، جس کے حوالے سے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ یعنی آپ
نے میتھڈ کو چینج کرنا، یعنی اسے خلا نہ کہیں بلکہ تنسیخ نکاح کی طرف چلے جائیں، اور اس کی بھی جو ہے وہ صورتیں فقہا نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی فقہ حنفی کی روح سے نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی امام مالک کی فقہ پر فتویٰ دیتے ہوئے یہ فیصلہ ہوگا۔ تو تنسیخ نکاح کا اس کو خلا نہیں کہا جائے گا، پھر یعنی وہ تنسیخ نکاح کی صورت ہے، اس کو خلا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ خلا کے اندر جانبین کی رضامندی ضروری ہے۔ اور اس کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کی صورتیں بھی بیان کر دی ہیں کہ یہ صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں جو ہے وہ اگر تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے۔ خلا دینے کا اختیار خالصتاً شوہر کے پاس ہے۔ خلا در حقیقت ایک ڈیمانڈ ہے طلاق کی شوہر سے علیحدگی کے لیے، کہ مجھے اس بنیاد پہ طلاق دے، مال کی صورت میں دے دے، یا سر نے ایک بات کوٹ کی کہ میں اور زیادہ مال دے دوں گی۔ اگر لڑکا بولے کہ صحیح ہے میں طلاق دینے کو راضی ہوں خلا کے اندر، لیکن مہر سے زیادہ رقم لوں گا، تو وہ یہ ڈیمانڈ بھی رکھ سکتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک غائب کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے، اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ غائب کے خلاف مطلقاً فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ شوافع اور امام مالک کی طرف سے یہ حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس عورت کا خاوند لاپتہ ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، تو وہ 4 سال انتظار کرنے کے بعد، پھر عدت 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد اس پر یہ حلال ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ ضرورت کی بنا پر فقہائے احناف یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی حنفی قاضی ہو یا مفتی ہو، ائمہ ثلاثہ کے قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس عورت کو اس کا شوہر جان بوجھ کے تنگ کرتا ہو، نفقہ نہ دیتا ہو اور طلاق بھی نہ دیتا ہو، عورت کو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ملازمت کر کے روٹی کمانا مشکل ہو، اور اسی صورت میں وہ اپنا کیس عدالت میں دائر کرے اور عدالت یک طرفہ ڈگری یعنی خلا کر دے، نکاح فسخ کر دے، یہ فیصلہ صحیح ہے۔ یعنی کہ احناف کے نزدیک بھی ضرورت کی بنا پر یک طرفہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قضاء علی الغیب اسی وجہ سے ہے نا کہ وہ شخص غائب ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے اور عدالت کے ہاتھ میں نہیں آ رہا یا بہت دور کہیں رہتا ہے، تو ظاہر ہے اس لیے قضاء علی الغیب ہے۔ اس پہ کوئی اور کامنٹ اگر آپ میں سے کرنا چاہتا ہو؟ جی، جیسے آپ نے فرمایا، انہوں نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ احناف کے ہاں مطلقاً جو ہے قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا ایک طرفہ۔ چند صورتیں ہیں، وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں ویسے بھی کوئی عورت اگر چاہے کہ یہ جو وجوہات ہیں، یہ وجوہات میرے ساتھ ہیں اور ان وجوہات کی بنا پر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ان صورتوں میں بعض مثالیں بھی فقہا نے اس میں بیان کی ہیں کہ یہ صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں اگر یہ صورتیں پائی جاتی ہیں تو اس وقت قاضی بغیر شوہر کی رضا کے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ مطلقاً احناف کے ہاں قاضی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا یک طرفہ کہ اگر شوہر راضی نہیں ہے تب بھی۔ دیکھیں، میں اس پہ تھوڑا سا مجھے وہ ہو رہا ہے، آپ اگر کوئی اجتہادی رائے دے رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کیا احناف کے نزدیک خلا شوہر کی رضا کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، مطلقاً نہیں ہو سکتا۔ الگ باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ احناف کے نزدیک بھی خلا شوہر کی رضامندی کے بغیر ہو سکتا ہے اگر یہ اس کے اسباب ہوں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ حالات ایسے ہیں اور ہمارے یہاں عدل و انصاف نہیں ہیں، عورتیں اپنے مسائل کے لیے در بدر پھر رہی ہیں، تو اب آپ ایک اجتہاد کرتے ہوئے کسی اور مسلک کے امام کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حنفیوں میں، جیسے انہوں نے کہا کہ حنفیوں میں ایسا ہے؟ احناف کو ہی ماننے والے نہیں، ماننے والے نہیں، کیا احناف کا یہ موقف ہے کہ خلا بغیر شوہر کی رضا کے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں فقہ شافعی ہے، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، ان جمہور کا یہی موقف ہے کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر کوئی ثالث، کوئی تھرڈ پارٹی خلا نہیں کروا سکتی جب تک شوہر راضی نہیں ہے۔ جبکہ فقہ مالکی میں جو ان کے دلائل ہیں وہ یہی ہیں کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی خلا ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی بیوی کا مطالبہ ہے۔ اچھا، جو حدیث ہمارے پاس ہے جس کو امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی موجود ہیں یہ، لیکن سر جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان صحابیہ نے نبی اسلام کی بارگاہ میں عرض یہ کی تھی کہ میرا شوہر دیندار ہے، صفات بتائیں اپنے شوہر کی باقاعدہ
کہ دیندار ہے میرا شوہر اور اخلاقی مسائل بھی نہیں ہے مجھے اس سے، لیکن ایک چیز بتائی ہے جو اس کا طبعی میلان تھا، اور طبعی میلان یہ بھی نقص ہے، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ جو میرا شوہر ہے وہ یعنی کہ بدصورت ہے، رنگ کا کالا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اچھا، اب اس کے تناظر میں بعد میں یہ فرمایا کہ میں اس پر انصاف نہیں کر سکتی، تو لہٰذا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک باغ تھا، ایک حدیث میں حدیقتین کا ذکر ہے، 2 باغ ہیں، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کو وہ باغ لوٹا دو، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ مزید بھی دے دوں، تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اچھا، یہاں سے بھی فقہا نے بہت سی چیزیں ثابت کی ہیں کہ یعنی کہ مہر جو شوہر نے دیا ہے اتنا ہی لوٹایا جائے، کیونکہ حدیث میں اس صحابیہ نے زیادہ دینے کی ارشاد بھی کیا تو نبی اسلام نے منع فرما دیا کہ نہیں، جتنا ہے وہی دیں۔ اچھا سر، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے سر یہاں پر ان صحابہ رسول سے پوچھا نہیں ہے، نبی اسلام نے وہ فیصلہ سنے، وہ فیصلہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یعنی کہ اس کو سماعت کیے، اور نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے نہیں پوچھا، اور نبی اسلام نے اس کی جو زوجہ ہیں، وائف ہیں، ان کی بات سن کر فیصلہ دیا ہے۔ تو سر یعنی کہ یہ حدیث تو واضح یہ بتا رہی ہے۔ میں اس میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ امام سرخسی نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ احناف کا موقف تو یہی ہے کہ شوہر کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن امام سرخسی نے لکھا ہے کہ امام جو مالکیہ ہیں ان کا نظریہ مختلف ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں ابھی جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں، وہ اس ضرورت کو دیکھا جا رہا ہے کہ مردوں کی طرف سے پریشر زیادہ ہے۔ جو 1959 میں فیصلہ ہوا اس سے پہلے خواتین کے حقوق کو پامال بھی کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر زور زبردستی بھی تھی، سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، تو اس وقت تو یہ تھا معاملہ۔ لیکن آج کے دور میں اس کو زیادہ تر جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ خواتین اس طرح استعمال کر رہی ہیں کہ مطلب چھوٹی سی وجوہات کی بنیاد پر وہ خلا کے لیے پہنچ گئے۔ اب اگر یہ حق دے دیا جائے گا حکام کو اور یہ دیا وہ فسخ کرنے کا اختیار ان کے پاس ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ ہر چھوٹے چھوٹے مسائل پر خواتین جو نا وہ خلا لینے کے لیے پہنچ جائیں گی۔ تو یہ دیکھا جائے کہ ابھی اس سے فائدہ زیادہ کس کو کون اٹھایا جا رہا ہے، کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ خواتین کا ہمیں دیا جائے، اور مردوں کو یہ ہے کہ بھائی کوئی وجوہات تو ہوں، خواہ میں کوئی خلا لیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ سوالات کیا ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب کا جو موقف ہے وہ انفرادی نہیں ہے، وہ اکثر علماء کا ہی موقف ہے زوج متعنت کے حوالے سے۔ اگر اس کا ظلم ثابت ہو جائے تو عدالتی فیصلہ قابل قبول ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو اس کی شکل پسند نہیں ہے، وہ ظلم کرتا ہے، کھانا پینا اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس کے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتا، انہوں نے بتایا ٹک ٹاک پر وہ ویڈیو بنانے نہیں دیتا، دونوں کا ذہن میچ نہیں ہوتا، نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہت سارے، دونوں کا ذہن ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں پا رہا، یا قلبی میلان ایک دوسرے کی طرف نہیں ہو پا رہا۔ اب کیا یہ لازمی ہے کہ وہ متعنت ہی ہو، اس کی طرف ظلم کی نسبت ہی کی جائے؟ بس وہ عورت نہیں رہنا چاہتی، اور جس طرح جو خلا سے متعلق احادیث بیان کی جا رہی ہیں اس میں تو یہی آ رہا ہے کہ وہ شخص تو اس کے اخلاقیات میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ طلاق کا حق عورت کو اسی لیے نہیں دیا گیا نا، کیونکہ وہ ہے نا غضب، وہ مطلب غصے کا جلدی شکار ہو جاتی ہے، وہ اس کی قوت فیصلہ کمزور ہے، یا پھر جو اس کے ایام چل رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ایک فرسٹریشن سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر چونکہ عورت فیصلہ صحیح نہیں لے سکتی، اسی لیے اس سے جو ہے وہ طلاق کا فیصلہ سلب کر لیا گیا۔ اب اگر اتنی آسانیاں عورت کے لیے پیدا کر دی جائے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کے شوہر سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لے لو اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقۃ، یعنی تم جو ہے وہ اس سے باغ لے لو اور اس کو طلاق دو۔ یہ باب خلا کے اندر جو ہے وہ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنی آسانی سے یہ دے دی جائے اور شوہر کی رضامندی نہ ہو، اور جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں یہ وہی روایت ہے بخاری کے اندر۔ دیکھیں تفریق والا جیسے لیان میں مسئلہ ہے تو لیان میں بھی نہیں پوچھا جا رہا، لیکن لیان میں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم طلاق دو، بلکہ قاضی خود تفریق کر رہا ہے، اور یہاں پہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم اس کو طلاق دو، حکم دے دیں۔ ہاں تو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں نا، تو یہاں بھی اگر کورٹ یہ کہے شوہر کو کہ تو طلاق دے اس کو،
اچھا یہاں تو جائز ہے نا، تو خلا ہو جائے گی. یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ خلا کو جو فسخ نکاح بھی کہا گیا نا کہ خلا فسخ نکاح ہے، تو وہاں بھی فقہا نے لکھا کہ اکالے کی مانند ہے کہ جس میں جانبین سے رضامندی ضروری ہے. جی تو اس کی بھی تصریح فقہا نے کر رکھی. کتاب کا نام ہے المغنی اور یہ جلد نمبر 13 ہے. امام موفق الدین ابی محمد عبداللہ حنبلی ان کی کتاب ہے. جی ابن قدامہ حنبلی. جی فصل فأما الحاضر في البلد أو قريب منه إذا لم يمنع من الحضور فلا يقضى عليه قبل حضوره في قول أكثر أهل العلم. وقال أصحاب الشافعي في وجه لهم أنه يقضى عليه في غيبته لأنه غائب أشبه الغائب عن البلد. إني أبغض زوجي وأحب فراقه اتردین علیہ حدیقتہ الذی. ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں اپنے زوج سے، اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوں، بغض رکھتی ہوں، اور میں اس سے جدائی کی طلبگار ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اسے اس کے باغ کو لوٹا دو گی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اسے لوٹا دوں گی. پھر اس عورت نے کہا کہ نعم فقضى بذلك نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے اس قول کے اوپر فیصلہ فرمایا اس مرد کے اوپر، اور خبر دی گئی اس مرد کو نبی کریم السلام کے فیصلے کی. فقالت، اس مرد نے کہا قد قبلت قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم السلام کے فیصلے کو قبول کیا. جی شرح صحیح مسلم کی 30 جلد میں انہوں نے ایک پورا مکالمہ تحریر فرمایا ہے اسی موضوع کے اوپر، اور اس میں انہوں نے یہ ساری وجوہات کو تحریر کی ہے. اس میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جتنے بھی آپ نے 11 تقریباً وجوہات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے آپ کے وہ مفقود الخبر ہونا بھی ذکر کیا ہے. پھر مفقود الخبر ہونے کے علاوہ دیگر جو نان نفقہ نہ دینا ہے، زیادہ تر بحث تو ان 2 موضوعات پر ہے، لیکن اسی کے تحت یہ موضوع بھی لیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے، مارے پیٹے، یا پھر اگر وہ فیصلے میں موجود نہیں ہوتا اگر فیصلہ کرنے پر، تو ان تمام صورتوں کی انہوں نے کئی مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد آخر میں خلاصے کے طور پہ اس بات کو بھی ذکر کیا ہے. اچھا خلاصے سے پہلے بات ذکر کروں کہ انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ طبعی نہ ہمواری ہو، یا کسی عورت کو اگر مثال کے طور پہ نفرت ہے یا اس کے دل میں محبت نہیں ہے شوہر کی، اور اس نفرت کی شدت اتنی ہو چکی ہے کہ اس کے سبب وہ اس کے حقوق کو ادا کرنے پر اپنے آپ پر اختیار ہی نہیں رکھتی ہے. یہ بھی ایک بہت اہم ترین پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ادائیگی کی اختیار ہی نہیں رکھتی، تو پھر ایسی صورت میں تو یقینی سی بات ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا امام مالک کے نزدیک کہ اس کے نکاح کو فسخ کیا جائے یا ان کے درمیان تفریق کی جائے، دونوں طور پہ، کہ یا تو قاضی کر دے یا پھر ایسی صورت میں اس کے درمیان حکمین بنائے جائیں، جو ایک زوج کی جانب سے ہو اور ایک زوجہ کی جانب سے ہو، جو کہ ان کے پڑوس ہوں، رشتہ دار ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی غیر بندے کو بھی حکم بنایا جا سکتا ہے. اور اگر حکم یہ بات کہہ دیں کہ ان کے درمیان تفریق اب کر دینی چاہیے، دونوں ماننے کو تیار نہیں ہے، تو قاضی پر لازم ہے کہ پھر اس کو وہ فیصلہ سنا دے اور تفریق کروا دے. یہ انہوں نے پہلے ذکر کیا ہے. پھر 11 وجوہات ذکر کی ہیں، پھر آگے مزید انہوں نے آگے 10 وجوہات مزید ذکر کی ہیں، جس میں صاف طور پہ یہ لکھا ہے کہ اگر بندہ ظلم و شدت کرے اپنی عورت کے اوپر، یا اسے نان نفقہ نہ دے، یا پریشان کرے اور اسے طلاق بھی نہ دے، تو ان تمام صورتوں کے اندر آخر میں یہ تعریف فرمایا کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک میں فقہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کے اور دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک جو ان 10 کے 10 مسائل کے اندر تفریق کی اجازت دی گئی ہے، اس کو قبول کیا گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا آگے کہ اگرچہ حنفیوں کے نزدیک یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے اندر ہی اس بات کی اجازت ہے کہ ضرورت کے تحت غیر مذہب کے ائمہ کے اقوال پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس میں چند سوالات کی ہیں جو کہ آج کل جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں یا ہمارے دور میں جو موجود ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی میرے پاس ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں اس کو پڑھ دوں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ ان تمام چیزوں کے تحت کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دین کے اندر کسی مسئلے کا حل موجود نہیں ہے اور وہ دین پر عمل کرنے کو کہیں مشکل ترین نہ سمجھے. تو اس کے تحت میرے دل میں کب سے تھی کہ میں اس پہ موضوع لکھوں، تو انہوں نے آخر میں اس کی بہرحال اجازت دی اپنے نزدیک. اگر خلا کا معاملہ بس اتنا ہی آسان کر لیا جائے اور بہت آسانی سے اس کو ہینڈل کر دیا جائے، تو پھر طلاق اور جو طلاق کا مسئلہ یا طلاق کا اختیار شوہر کو ملنے کا جو مقصد تھا یا حکمت تھی، پھر وہ تو بظاہر فوت ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ طلاق کی صورت میں جتنا اختیار ملا ہے اور جتنی صورتوں کی وجہ سے مرد کو اختیار دیا گیا جتنا مقاصد کے پیش نظر، اگر خلا کا معاملہ اتنا ہی آسان کر دیا جاتا ہے تو پھر تو اس کا مقصد بظاہر فوت ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں، ہمارے ہاں جو اس کی حقیقت ہے، جیسا انہوں نے بھی فرمایا کہ پہلے ہوتا تھا کہ ایویڈنس بھی آتے تھے، اب تو ایویڈنس والا بھی دور ختم ہو گیا.
تو اب ایویڈنس بھی نہیں ہے، جسٹ ایک عورت آتی ہے کسی بھی وجہ کوئی بھی بات ہو گئی تو بہت جلدی خلا ہو جائے گا، اور خلا ہو جائے گا تو اس کے بعد عورت کی زندگی ہمارے معاشرے میں بغیر نکاح کے کیسی چل رہی ہے، یا اس کی وجہ سے کون سے جو ہے مسائل دوبارہ جنم لیں گے، اس پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو ہم خلا تو دلوا دیں، اس کے بعد عورت کا اس معاشرے میں مقام کیا رہے گا؟ یا ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے؟ یہاں تو جو طلاق یافتہ ہے، جس کا باقاعدہ طلاق ہوئی یا بیوہ ہے، اس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء نے جتنی بھی ابحاث بیان کی، جس قدر بھی تفصیلات آپ حضرات نے بیان کی اپنی جگہ پہ، میں نے اس میں جو غور و فکر کیا، مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے بات کہ معاشرتی مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دی ہے۔ عورت جو اس معاشرے میں ایک ایسا طبقہ تھا کہ جس کے متعلق قرآن مجید نے ایک جگہ پر یوں بھی کہا کہ وہ بکری جو ہے اگر مادہ جانور جنے تو عورت کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا، اور نر جنے تو مرد کو عورت کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا، ہے نا؟ یہ آپ کے ذہن میں 8ویں پارے کی ایک آیت ہے۔ تو جب اس قدر تشدد اور عورت کو اس قدر ذلیل سمجھا جاتا تھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ مرد عورت کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اس ظلم و زیادتی کے لیے ابھی حدیث پڑھی ہمارے فاضل دوست نے کہ خاتون نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویڈنس تو نہیں مانگا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کر دی۔ اچھا، اختلاف لفظی کی وجہ سے الجھن ہو رہی ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اختلاف لفظی کو آپ ہٹا دیں، خلا کا لفظ ہٹا کر کے ضروری جو مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ عورت کو ظلم و ستم سے نکالنا ہے۔ جس پریشانی میں ہے، یقیناً جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے، بالکل صحیح فرمایا، کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ دارالفتہ میں آ کے ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ جسے سن کر کے خود بسا اوقات آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ یار اس طرح بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو اب سوال، پھر سارا سوال کس بات پہ آتا ہے کہ کیا اسلام میں کوئی حل نہیں ہے؟ بالکل ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جیسے انہوں نے فرمایا، بالکل ہر چیز کا حل موجود ہے۔ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس میں ایک عورت ہے، وہ اپنا مسئلہ پیش کر رہی ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اس کا شوہر اس کو، میرے پاس تو ایک کیس ایسا بھی آیا کہ نفقہ بھی دے رہا ہے، رہائش بھی دی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ میاں بیوی کے جو حقوق زوجین ہیں اس کو ادا کرنے سے وہ پچھلے 3 سال تک قاصر ہے۔ عورت یہ کہتی ہے کہ بھائی میں نان نفقہ سکنا کر لے کے کیا کروں، جو حقوق زوجین ہیں، جو میری بنیادی ضرورت ہے وہ مجھے پوری نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو اس صورت کے اندر اس نے کورٹ کے اندر کیس پیش کیا ہے، وہ اپنے تمام میڈیکل کے ثبوت کے ساتھ بھی آ گیا ہے۔ آپ کے یہاں یہ جتنی بھی بحث کی جا رہی ہے، یہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے عدم نفقے کے اوپر ہو رہی ہے، عجز نفقے کے اوپر ہو رہی ہے، ساری بحث کی بنیاد یہ ہے۔ تو یہاں تو نفقہ بھی دے رہا ہے وہ، یہاں پر وہ عورت کے تمام حقوق پرووائڈ کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ حقوق زوجین ادا نہیں کر رہا ہے، اور جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ میں نے آیت پڑھی نا، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، تو اس کے تحت میں دیکھیں نا، یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے عدت پوری ہونے والی ہے وہ ویسے تکمیل کر لیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر قاضی وقت کو یہ چاہیے کہ وہ اس کیس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد تفریق کر دے، خلا نہ کرے۔ آپ کو خلا پہ اعتراض ہے نا، ہمارے ائمہ احناف نے خلا نہیں کی، تو آپ تفریق نکاح کر دیں، تفریق کر دیں زوجین کے درمیان کہ بھائی کیونکہ تم اس کے یہ حقوق ادا نہیں کر رہے۔ تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ایک فیصلہ کن بات آ جائے تو بہت ساری خواتین کو ان کے حق مل جائیں گے۔ بس شرائط اپنی جگہ موجود ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن موجود ہیں کہ کیس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے صحیح طریقے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں یہ تو ٹیکنیکل بحث ہے کہ بے خلا جو ہے اس میں شوہر کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ طلاق دینا ہے مال کے عوض میں دینا، یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے۔ ہمارے عرف عام میں خلا کا مطلب یہی ہوتا ہے، سب کے ذہنوں میں جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے وہ عورت چاہتی ہے خلاصی ہو بس۔ تو یہاں پر لفظ خلا جو ہے وہ اب عرفی معنوں میں مستعمل ہے، ٹیکنیکل معنوں میں مستعمل ہے ہی نہیں، اور یہ بات مفتی منیور رحمان صاحب نے بھی کی ہے، جیسے حضرت نے بھی فرمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پریویلڈ سچویشن بھی ایسی ہی ہے، جو جانے والی ہے اس کے نزدیک بھی بس یہی ہے کہ مجھے خلاصی مل جائے۔ لفظ خلا سے ملے تو لفظ خلا جو ہے وہ مشترک ہو گیا ہے، وہ ٹیکنیکل معنوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور تفریق اور تنسیخ کے معنی میں بھی مستعمل ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں،
یہ ضرور ہونا چاہیے کہ افراد و تفرید کے مابین رائے یہ ہو کہ اگر تعدی شوہر کی طرف سے ہے اور کوئی راہ نہیں نکلتی اور وہ خلا کے نام سے ڈگری ایشو کرتی ہے عدالت، تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے شرعی طور پر. لیکن اگر خواہ مخواہ میں عورت یہ کہتی ہے کہ بس میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اور یہ ہے اور وہ فلاں ہیں، جیسے ٹک ٹاک کی بات آئی، تو پھر اس صورت کے اندر شوہر کی اجازت کا ہونا ضروری ہونا چاہیے شرعی طور پر. دا ٹرم خلا اٹسیلف، اس کے معنی کیا عربی میں، اور وہ بہت اہم ہے، تو اس کو ذرا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے پہلے. تو اس کے اندر جب اگر آپ اس کی بیسک لٹرل میننگ لیں، اٹ مینس ایکسٹریکٹنگ ون سیلف، مطلب اپنے آپ کو نکالنا، جیسے اردو میں کہتے ہیں خالی کرنا. آئی تھنک دس از سم تھنگ آف کنسیڈریشن. اس لیے آئی تھنک حنفی علماء بھی اس میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ اب ساتھ جب دو لوگ آئے ہیں اکیلے اپنی مرضی سے کنسنٹ کے ساتھ، تو پھر وہ خود ہی سپریٹ اور اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کریں. اینڈ دیٹس دا حنفی پرسپیکٹو. تو بٹ آئی تھنک یہ سوال بنتا ہے کہ اپنے آپ کو نکالنا، ڈز دیٹ مین دیٹ عورت اپنے آپ کو نکالے؟ بیکاز اٹ از، جیسے آپ نے ایک لیگل ڈیفینیشن کہا کہ طلاق کے علاوہ وہ ہے خلا، تو مطلب جو سارے جو دوسرے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، وہ تو ایک لیگل اس میں آ جاتا ہے. اس میں عربی معنی میں بھی یہ آتا ہے کہ نہیں. دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو حدیث جس کے اوپر آئی تھنک آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی آلریڈی ڈسکشن کر چکے ہیں، اور یہی مشہور حدیث ہے حبیب رحمۃ اللہ، اور اس میں ہی جو ثابت بن قیس کی جو وائف تھیں، اسی سیناریو میں آپ کے مختلف اس کے روایتیں ہیں. اور احمد بن حنبل اور ابو داود کی جو روایت کے اندر یہ انڈیکیشن آتا ہے کہ وہ ہسبینڈ جو ثابت بن قیس سے ان کو آپشن دیتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی واپس لے لو اور بس پھر سپریٹ ہو جاؤ. اور وہاں پہ جو ہے عربی میں الفاظ ہی اس طریقے سے ہیں، لیکن جو بخاری میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ پھر کا آرڈر دیا گیا ہے کہ بھائی طلاق دیں. تو آئی تھنک یہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر اگر ہم ملٹیپل رپورٹس کو ایک ساتھ لیتے ہوئے، کہ سچویشن تو سیم ہے، وہ کوئی الگ یہ نہیں ہے کہ یہ الگ روایت بالکل ایک الگ کیس کے بارے میں. تو اب اس کو کلیکٹیولی جب آپ ساری حدیثوں کو ساتھ لے کے آئیں تو تھوڑا سا پھر اس کے اندر فرق تو آئے گا. اینڈ آئی تھنک دیٹس پھر یہی تو ڈسپیوٹ ہے. اس لیے امام مالک کا جو اوپینین تھوڑا سا مختلف ہے، وہ اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ آن دس بیسس کہ اٹ واز این آرڈر. اگر اس سناریو میں دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ گیا تو اس کو آپ منع تو نہیں کر سکتے نا. تو اگر اس صورتحال میں کہیں کہ سنت یہ ہے کہ حکم آ گیا اور سنت ہے کہ حکم جج نے جب دے دیا، تو اسی حساب سے تو پھر حکم کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو پھر وہ پھر ایک کرائم ہو سکتا ہے. اور اس کو اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں اگر اس کو کلاسیفائی کرنا چاہیں تو ایک لیگل ٹرم بھی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ. جب جج نے ایک آرڈر حکم دے دیا اور آپ نے اگر اس کو مانا نہیں ہے تو دین وی ول سے کنٹیمپٹ آف کورٹ جب تک آپ مانے نہیں. خلا کا جو ایک ہی جو سیناریو ہے جو سارے علماء استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے، حبیبہ اور جمیلہ ڈپینڈنگ آن جس کو ثابت بن قیس، یہی ہے. وہ بھی ایک بات ہے، لیکن میں یہ بس کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی ایک واقعہ ہے تو اسی واقعہ کو مختلف جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، روایت لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو پورا کلیکٹیولی انالائز کرنا پڑے گا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ اس کا کیا اور ثبوت ہے، وہ خلا ہے کیا کہ نہیں ہے. احمد بن حنبل میں بھی یہی حدیث ہے، ابو داود میں بھی یہ بھی حدیث ہے، وہ سیم کیس ہے لیکن ڈفرینٹ ریزننگز دی گئی ہیں. اور جو آخر میں ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس مل گیا، مجھے مل گیا، بس پھر تم لوگ الگ ہو گئے. اگین وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ساری حدیثیں جو بھی ہیں اٹس دا ون کیس، ثابت بن قیس کا ہی کیس ہے یہ. تو اس کے اندر دیکھیں اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اس روایت سے یہ بھی ملتا ہے، اس پہ یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے، لیکن سارے ہم سمجھتے ہیں یہ خلا ہے. تو اب جو ہے پھر ڈیفینیشن آف خلا کا تھوڑا سا براڈ ہو گیا. اگر یہ ساری حدیثوں سیناریو یہ ہے کہ یہ خلا کا کیس ہے، یہ ایگزامپل پرائم ہمارا ایگزامپل ہے، تو اس کے پھر ایکسرسائز مختلف طریقے کار ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا طلاق دو، دوسری میں کیا کہ واپس لے لو، تم لوگ سیپریٹ ہو. آئی مین عربی میں جو الفاظ وہاں پہ آخر میں حدیث میں لکھے ہوئے، دو میں تو نہیں لکھا ہوا کہ طلاق دیا گیا، بس کہا گیا کہ واپس لو اور بس ختم ہے. ہاں ہاں بخاری میں ہے ایگزیکٹلی. تو یہ جب فرق تھوڑا سا ہمارے اس میں بس یہ اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ اگر یہی کیس علماء متفق ہیں کہ یہی خلا کا کیس ہے، یہ اس ایک پوائنٹ پہ پہلے یہ آ جائیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے سارے مختلف سیناریو ہو سکتے ہیں. یہ طلاق دیں نہ دیں، آرڈر دیں، آرڈر کے بغیر بھی ہو گیا، واپس لے لیا بس ہو گیا، تو یہ سب خلا کے پھر اس کے اندر پھر معنی میں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو بس آخر میں کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے اہم ترین مسئلے پر آپ تمام احباب یہاں تشریف لائے، اور نہایت ہی اہم ترین موضوع ہے جس پر ہمارے اہل علم کو بات کرنی چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے، اور ہمارے وکلاء کو اس میں آگے بڑھ کر اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جو صورت ارسلان بھائی نے بیان کی ہے، نہایت ہی ایک معاشرے کا ہمارا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگ ہمارے ہاں معاشرتی طور پر اس طرح کی چیزوں کا شکار ہیں۔ ہمارے اپنے خاندانوں میں اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہر گھر میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور درپیش ہوگا۔ تو اس میں قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ یا تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، یا ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے احسان اور حسن سلوک کے ساتھ۔ یہاں پر یہ سنن کبریٰ اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس میں پورا ایک چیپٹر ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ باب آپ لوگ بعد میں ضرور دیکھیں کتاب الخلاء و طلاق کے حوالے سے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک کیس یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کی شکایت کی، اور وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس عورت کو قید کر دو۔ تو 3 دنوں تک وہ خاتون اس کو قید رکھا گیا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کئی فرآئی تھی، اب تمہارا کیا خیال ہے، شوہر کے ساتھ رہنا یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ما وجدت الراحۃ الا فی هذه الايام، اس نے کہا میں اس کے ساتھ جب تک تھی تو بے سکونی میں تھی، یہ جو 3 دن آپ نے مجھے بند کیے رکھا میں بہت سکون میں تھی۔ یعنی اب عورت کی مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ یعنی کس طرح کی اس عورت کی ذہنیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس خاتون نے کہا کہ ما وجدت الراحۃ الا فی هذه الايام، کہ جو 3 دن آپ نے مجھے قید کر کے شوہر سے دور کیے رکھا تو میں راحت میں ہی، تو حضرت عمر نے فوراً اس شوہر سے کہا کہ بھائی فوراً اس عورت کو جو ہے وہ تم خلا دے دو۔ اچھا، اب یہاں پر احادیث میں متعدد واقعات ہیں جو امام بہقی نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو حبیبہ بنت سہل کا واقعہ ہے جو ثابت بن قیس بن شماس کے تحت تھیں۔ اچھا، اس میں جو حدیث میں لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خذ منہا فاخذ منہا وجلست فی اہلہا، یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اس عورت سے انہوں نے وہ فدیہ لے لیا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مہر جا کر یوسی ناظم کے پاس جا کے عورت جمع کروا دیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ عدالت یا ان کے جو نمائندگان حکومت کے ہیں وہ اب اس میں ان کی نمائندگی یا وکالت میں وہ اس مہر کو سبمٹ کر لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ثابت خذ منہا فاخذ منہا وجلست، اب یہاں پر طلاق کا خلا کا کوئی لفظ اس طرح کا نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقۃ۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پھر علماء کے درمیان میں یہ اختلاف ہے کہ آیا کہ طلاق یہ خلا طلاق ہے یا یہ فسخ نکاح ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فَأَمَرَهَا أَن تَرُدَّ عَلَيْهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ ان کو دے دیں، اور اس کے بعد دونوں میں تفریق کروا دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا، تو حضور علیہ السلام نے دونوں میں تفریق کروا دی۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو یوں روایت کیا ہے کہ جمیلہ بنت سلول کا واقعہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے ایک خاتون تھیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کا نام کوئی کنیت تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن نام والد کا نام تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ حبیبہ بنت سہل اور دوسری خاتون کا نام ہے جمیلہ بنت سلول۔ تو وہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ان کے حدیقہ کو واپس کر دو۔ اور ایک روایت میں جو بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عطا سے مروی ہے کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، یہاں پر اب کسی عورت کا شوہر کا نام نہیں، فقالت یا رسول اللہ انی ابغض زوجی، میں شوہر سے نفرت کرتی ہوں، واحب فراقہ، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، شوہر کو بلوانے کی، کیونکہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے نفرت ہے اس شخص سے، میں اس کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اب عورت اپنے دل کی بات کر رہی ہے، پوری دنیا کہتی رہے کہ نہیں یہ بڑی محبت کرتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں محبت نہیں کرتی، مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنا وہ باغ اس کو واپس کر دو گی التی اصدقک، جو اس نے جو تمہیں مہر کے طور پر دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نعم و زیادہ، اس نے کہا کہ اور بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما الزیادہ من مالک فلا ولکن الحدیقہ۔ تو حدیث میں اب آگے جو لفظ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں
کہ فقضا بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجل، تو حضور علیہ السلام نے اس آدمی کے اوپر فیصلہ قضا کا کر دیا. فاخبر بقضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آدمی وہاں موجود نہیں تھا. حضور علیہ السلام کے فیصلے کی اس شخص کو خبر دے دی گئی. فقال قد قبلت قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے حضور علیہ السلام کے فیصلے کو قبول کر لیا. اب ظاہر ہے یہ حدیث امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے، دارقطنی میں ہے، بخاری نے بھی اس کو کہیں ذکر کیا ہے، مصنف کے اندر بھی ہے، معرفت السنن میں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ وہ عورت خود اپنے اس جذبے کا جو ہے وہ اظہار کر رہی. پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی ہیں حضرت زینب، وہ ثابت بن قیس بن شماس کے پاس تھیں. تو 3 عورتوں کا ہو سکتا ہے کہ ابن سلول کی وہی بیٹی ہوں جن کو جمیلہ کہا جا رہا ہے. تو وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فقالت نعم فاخذها له، تو اس عورت نے ظاہر ہے کہ وہ چیز واپس کی، اس شوہر نے وہ لے لیا. تو وخلّ سبیلہا، اور اس نے اس عورت کے رستے کو چھوڑ دیا. تو جب یہ بات ثابت بن قیس بن شماس کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے فیصلے کو قبول کر لیا. اور حضرت ابو سعید نے اپنی بہن کے ایک فیصلے کو ذکر کیا ہے کہ میری بہن کے ایک مسئلہ ہوا تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے 3 مرتبہ پوچھا کہ اگر تم اپنا باغ واپس کر دو اور یہ تمہیں طلاق دے دے تو کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میں اس بات کے لیے راضی ہوں. تو فخلعہا، تو حدیث میں ہے کہ اس آدمی نے پھر اس عورت کو جو ہے وہ خلا دیا. تو یہ تمام تر روایات، اور جو اس سے پہلے ہم نے ابن قدامہ حنبلی علیہ رحمہ کی جو ہم نے جو امام احمد بن حنبل کا جو ہم نے قول پڑھا کہ قضاء علی الغائب، کہ غائب شخص ہے وہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہو رہا. تو اس میں میرا خیال ہے جو صورتیں ہمارے پاس بنتی چلی گئی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ عورت ظاہر ظلم کر رہی ہے، عورت کی طرف سے ظلم کا جو ہے وہ انداز اختیار کیا گیا ہے. تو اس صورت میں تو عدالت کو ظاہر ہے کہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ دے. لیکن اگر عورت جو ہے وہ مظلوم ہے، وہ شوہر کی طرف سے کسی ظلم کا شکار ہے، تو پھر کیا علماء کو یہ کرنا چاہیے؟ میں چاہوں گا کہ اس پر ہمیں کوئی تحریر آپ کی طرف سے، آپ کے مدارس کی طرف سے، علماء کی طرف سے مل جائے کہ قضاء علی الغائب کی صورت، یعنی 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ شوہر آ ہی نہیں رہا، دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں طلاق یا خلا کسی بھی صورت میں نہیں دوں گا، اس کو لٹکا کر رکھوں گا. تو کیا ان دونوں صورتوں میں جو مروجہ اس وقت خلا دیا جا رہا ہے، ایک تو ہماری ریکمنڈیشن ہے اور کونسل میں بھی یہ بات اس وقت پیش کی گئی ہے کہ ایک ہے علماء کا عبوری فتویٰ کہ ابھی جو فی الحال صورتحال ہے اس میں خلا کے الفاظ کے ساتھ بھی اگر فیصلہ دیا جا رہا ہے تو ہم اس کو تنسیخ یا فسخ پر معمول کریں اور اس عورت کو ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ تم عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تمامی اہل علم حضرات کا یہاں آنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جس مسئلے پر آج ہم نے شریعت کے مسئلے پہ بات کی، بحث کی، پروردگار جو بات غلط ہو گئی اسے معاف فرما، جو صحیح ہو گئی اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرما، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہمیں آسانی عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. جتنے احباب نے اپنے خیالات پیش کیے سب پروردگار سب کو اجر عظیم عطا فرما. بالخصوص ہمارے محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس محنت کے ساتھ، ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ نفاذ شریعت کے لیے اپنے مساعی جمیلہ کو پیش کر رہے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس نشست کے طفیل ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کی بخشش و مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے ہاں جو مروجہ عدالتی خلا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا شرعی طور پر یک طرفہ طور پر
خلا کا فیصلہ کیا جانا یہ حاکم وقت کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے شرعاً جائز ہے؟